السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. آج کے اس اجلاس کے معزز صدر فضیلت الشیخ عبدالوہاب جامعی صاحب، امیر صوبائی جمعیت الحدیث کرناٹکا و گوا، اسٹیج پر موجود معزز علماء اور مسجد انصار السنہ کا محترم مینجمنٹ، شرکائے اجلاس اور پردہ نشین خواتین اسلام، منتظمین اجلاس نے آج آپ کے سامنے گفتگو کرنے کے لیے مجھے ایک ایسا موضوع دیا ہے جو کہ ایک علمی موضوع ہے، لیکن ہمارے سماج اور معاشرے کی ضرورت بھی ہے. وہ موضوع تقسیم میراث. تقسیم میراث ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جس مسئلے میں بہت زیادہ ہمارے معاشرے میں شریعت کی خلاف ورزی ہوتی ہے اور ہو رہی ہے، اور ایک ایسا مسئلہ ہے جہاں خود اپنے اپنوں پہ ظلم کرتے ہیں، جہاں رشتہ دار پہ ستم ڈھاتے ہیں. دیکھیے، تقسیم میراث کا جو مرحلہ ہوتا ہے خاندانوں میں، یہ بڑا نازک وقت ہوتا ہے، کیونکہ تقسیم میراث کا مطلب یہ ہوا ایک نسل کی دولت دوسری نسل کو شفٹ ہو رہی ہے، ایک نسل کا سرمایہ دوسری نسل تک منتقل ہو رہا ہے. اس حیثیت سے یہ بڑی نازک گھڑی ہوتی ہے، بڑا نازک مرحلہ ہوتا ہے، اور نازک اس لیے کہ بڑے بڑے خاندان ٹوٹ جاتے ہیں. اس موقع سے جو خاندان اب تک محبت سے چل رہے تھے، اپنائیت سے چل رہے تھے، تقسیم میراث کا مسئلہ کیا آیا، بھائیوں میں بہنوں میں ایسا شدید اختلاف ہوتا ہے کہ خاندان نفرت کی آگ میں جلنے لگتے ہیں. اسی لیے دیکھیے شریعت کی تعلیمات میں کتنی جامعیت ہوتی ہے. ہم نماز جنازہ پڑھتے ہیں، نماز جنازہ میں ایک دعا میں سکھائی گئی ہے، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا. یہ دعا جس جملے پہ ختم ہوتی ہے غور کیجئے، اس دعا کا آخری جملہ ہے اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تفتنا بعدہ. اے اللہ، اس مرحوم کی نماز جنازہ جو ہم پڑھ رہے ہیں، اس کے اجر و ثواب سے ہمیں محروم نہ رکھ. ولا تفتنا بعدہ، اے اللہ اس مرحوم کے بعد ہمیں فتنے میں نہ ڈال. یہ غور کیجیے کتنی بڑی بات ہے. باپ کا جنازہ ہے تو بیٹے کہہ رہے ہوتے ولا تفتنا بعدہ، اے اللہ ہمارے والد کے بعد ہمیں فتنے میں نہ ڈال. یہ کیا کتنی گہری بات ہوئی کہ مرحوم کے جنازے میں ہم کہتے ہیں کہ یہ جب تک تھا ہم ایک تھے، الفت سے تھے، محبت سے تھے، اپنائیت سے تھے، چاہت سے تھے. اے اللہ ہمارے والد کے سفر آخرت کے بعد بھی اس الفت کو ہمارے درمیان برقرار رکھ. اے اللہ ایسا نہ ہو کہ دنیا سے ہمارے والد رخصت ہوئے اور ہم فتنوں کے شکار ہو گئے. آج جائیے عدالتوں میں دیکھیے جو مقدمات ہیں، بھائی نے بھائی کے خلاف مقدمہ کر رکھا ہے، بہن نے بھائیوں کے خلاف مقدمہ کر رکھا ہے. تقسیم میراث کا مسئلہ جب آتا ہے نا بھائی، تو ہمارے خاندان نفرت کی آگ میں جلنے لگتے ہیں. اس لیے یہ بہت حساس مسئلہ ہے، نازک مسئلہ ہے. میں اپنے محدود وقت میں اس موضوع سے ریلیٹڈ کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. سب سے پہلی بات دیکھیے، آغاز اسلام میں، یا یوں کہیے کہ آغاز عہد مدنی میں، تقسیم میراث کا جو مسئلہ ہے وہ اللہ نے خود بندوں کے حوالے کر دیا تھا. تم خود تقسیم کر لو. جو شخص مال چھوڑ کے مر رہا ہوتا تھا، اس کو شریعت نے یہ حکم دے رکھا تھا کہ تم خود یہ طے کر جاؤ مرنے سے پہلے کہ تمہارا چھوڑا ہوا مال تمہارے چھوڑے ہوئے رشتہ داروں میں کس کو ملنا چاہیے اور کتنا ملنا چاہیے.
کہا وصیت لکھ جاؤ. اب وہ مرنے والا جیسی وصیت جس کے حق میں لکھتا تھا اس کے مرنے کے بعد ان کو اتنا مال مل جایا کرتا تھا. تو یہ پہلا مرحلہ تھا کہ جب اللہ نے تقسیم میراث کے مسئلے کو خود بندوں کے حوالے کر دیا. اور یہ آیت دیکھیے سورہ بقرہ سیقول میں کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا للوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین، کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آئے اور اس کے پاس مال ہو تو پھر اس پر وصیت فرض ہو گئی ہے کہ وہ وصیت کر جائے اپنے والدین کے حق میں، رشتہ داروں کے حق میں، کہ اس مال میں سے کسے کتنا ملے. حق تقیوں پر تو یہ وصیت لازم ہے. یہ ابتدائی مرحلہ تھا. بعد میں اللہ رب العزت نے بندوں کے اس اختیار کو ختم کر دیا. آسمان سے وہ آیت نازل ہو گئی یا وہ آیتیں نازل ہو گئیں جن میں خود اللہ نے وارثین کے حصے مقرر کر دیے کہ کسی کے انتقال کے بعد اس کے چھوڑے ہوئے وارثین میں سے کون حقدار ہوگا اور کتنے کا حقدار ہوگا. کچھ واقعات ہوئے مدنی زندگی میں. ایک صحابی تھے سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ، احد میں شہید ہو گئے. سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ جب شہید ہو گئے، ان کی شہادت کے بعد ان کے بھائی نے سارا مال جو ہے، سارے مال کو ان کی بیوی سے، ان کے بچوں سے لے لیا، چھین لیا. تو ان کی جو زوجہ تھی سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ کی، وہ اپنی دونوں بچیوں کو لیے پیارے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہا کہ اللہ کے نبی، سعد بن ربیع شہید ہو گئے اور انہوں نے جو مال چھوڑا تھا اس مال پر ان کے بھائی نے قبضہ جما لیا ہے. میرے لیے کچھ نہیں چھوڑا ہے کہ میں بیوی ہوں، میری دونوں بچیوں کے لیے کچھ نہیں چھوڑا ہے کہ وہ بیٹیاں ہیں. یہ شکایت جب سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ کی زوجہ نے پیارے نبی سے کی، تب آسمان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت المیراث نازل کی جو سورۃ النساء میں یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، پوری آیت. اور بخاری کی ایک دوسری روایت بتاتی ہے کہ میراث کی کچھ آیتیں حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے سلسلے میں نازل ہوئی. حضرت جابر مریض تھے، بیمار تھے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے. وہ بے ہوش ہو چکے تھے. آپ نے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد پانی لے کر حضرت جابر کے چہرے پہ چھڑکاؤ کیا. حضرت جابر کو ہوش آیا اور اس وقت حضرت جابر نے تقسیم مال کے سلسلے میں آپ سے سوال کیا. تب آسمان سے وحی نازل ہوئی. تو ایسے کچھ واقعات ہوئے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود آسمان سے آیتیں نازل کر کے سب کے حصے متعین کر دیے کہ زید کا انتقال ہو تو اس کے رشتہ داروں میں کسے کسے مال ملے گا، زینب کا انتقال ہو تو کون کون اس کے وارث ہوں گے. یہ ساری تفصیلات اللہ رب العزت نے سورۃ النساء کی ابتدا میں اور سورۃ النساء کے بالکل آخری حصے میں رب العزت نے ذکر کیا ہے. یہاں یاد رکھیے کہ جو تقسیم میراث کی جو بات آتی ہے، تقسیم میراث سے پہلے کچھ حقوق ہیں، ان کی ادائیگی ضروری ہے. اس کے بعد ہی میراث کا مرحلہ آئے گا. اور یہ کیا حقوق ہیں؟ 3 بنیادی حقوق ہیں. کسی بھی شخص کے انتقال کے بعد اس کے بچوں کو اس کا مال تبھی ملے گا جب پہلے 3 حقوق ادا کر دیے جائیں. اس میں پہلا حق ہے کفن دفن کا خرچ، تجہیز و تکفین کا خرچ. جائز ہے کوئی بھی رشتہ دار وہ خرچ برداشت کر سکتا ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ کسی بھی شخص کے کفن دفن کا خرچ اس کی اپنی کمائی سے ہو. یہ افضل ہے، یہ اہل علم نے لکھا ہے. تو لہذا سب سے پہلے کفن دفن کا جو خرچ ہے وہ خرچ نکالا جائے گا چھوڑے ہوئے مال میں سے. اس کے بعد جو دوسرا بڑا معاملہ ہے، دوسرا بڑا حق ہے، وہ ہے قرض. اگر میت مقروض ہے، مرنے والے پہ قرض ہے، تو پہلے قرض ادا کیا جائے گا. فرض کرو کہ سارا چھوڑا ہوا مال قرض میں چلا جا رہا ہے، چلا جائے، بچوں کو کچھ نہیں ملے گا، قرض کی ادائیگی مقدم ہے. ورنہ تو آپ جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مومن کی جان قرض کی وجہ سے معلق رہتی ہے. یہاں تک فرمایا اور تو اور فی سبیل اللہ کوئی شہید بھی ہوتا ہے تو قرض کا معاملہ وہاں اس کی جان بھی اس کی وجہ سے معلق رہتی ہے. قرض اتنا حساس معاملہ. آج ہم دیکھتے ہیں
ایسی نافرمان اولاد، ایسی بے دین اولاد اور ایسی غدار اولاد، معلوم ہے کہ باپ پہ قرض ہے، معلوم ہے کہ باپ پہ قرض ہے، اور معلوم ہے کہ اس ادائیگی قرض کے بغیر باپ کے لیے جنت کا راستہ مشکل ہے، معلوم ہے کہ اس ادائیگی قرض کے بغیر باپ کی جان معلق ہے، اور کیسی بے رحم اولاد ہے، بے شرم اولاد ہے، بے غیرت اولاد ہے کہ اپنے باپ کی قرض کی ادائیگی نہیں کرتی، بس ہڑپنا ہڑپنا ہڑپنا۔ افسوس ہوتا ہے۔ اس لیے بھائیوں، اپنے بچوں کو مالدار بنانے سے پہلے دیندار بناؤ، دیندار بنا کے مالدار بناؤ۔ نعمت ہے ایسی اولاد۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے جو ماں باپ کرتے ہیں کہ بچوں کو مالدار بنانے کی تو فکر ہوتی ہے، دیندار بنانے کی فکر نہیں ہوتی۔ آپ بچوں کو دیندار بناؤ، مالدار نہ بناؤ کوئی بات نہیں، یہ بچے تمہاری آخرت کا سرمایہ ثابت ہوں گے۔ مالدار بنا دو۔ ارے جن بچوں کے لیے ماں باپ نے زندگیاں لگائی ہوتی ہیں، خون کے آنسو رونے پڑتے، وہ اولاد ماں باپ کے ساتھ بڑے ہونے کے بعد جو سلوک کرتی ہے، اور سب سے برا سلوک یہی، معلوم ہے کہ والد پہ قرض ہے اور قرض ادا نہیں کرتے اور سارا مال ہڑپ کرنے کی فکر میں رہتے ہیں۔ تو دوسرا حق یاد رکھنا، پہلا تجہیز و تکفین کا قرض، اور دوسرا ادائیگی قرض۔ اچھا، قرض کی جب بات آئی تو قرض کی ایک شکل کا تذکرہ میں کر دیتا ہوں۔ ہمارے سماج میں چونکہ یہ بہت ہوتا ہے، اور ہم جہاں بھی موقع آتا ہے اس پر توجہ دلاتے ہیں، لوگ شادی کے موقع سے مہر مقرر متعین تو کر دیتے ہیں، وعدہ تو کر دیتے ہیں، شادی ہو جاتی ہے وعدے پر، مہر مؤجل ہوتا ہے، ادھار ہوتا ہے کہ بعد میں دیں گے، پوری زندگی گزر جاتی ہے، بیوی کو مہر دینے کی توفیق نہیں ہوتی، اور ایسا ہوتا ہے کہ بسا اوقات کہ یہ پوری زندگی گزر کے شوہر کا انتقال بھی ہو جاتا ہے اس حال میں کہ اس نے نکاح کے دن جو وعدہ کیا تھا اور نکاح کے دن طے شدہ مہر دیا نہیں، اور اسی حالت میں وہ دنیا سے چلا جاتا ہے۔ تو ہمارے یہاں کیا رسم ہے جانتے ہیں؟ ساؤتھ انڈیا میں، نارتھ کا تو ہمیں نہیں معلوم، کہ اگر اس طرح کوئی شوہر انتقال کر جائے کہ اس نے اپنی بیوی کو مہر نہیں دیا ہے، تو ہمارے یہاں ساؤتھ انڈیا میں یہ رسم ہے کہ شوہر کو جب غسل دے دیا جاتا ہے، کفن پہنا دیا جاتا ہے، اور گھر سے جنازہ اٹھنے کا وقت آتا ہے، تو سارے رشتہ دار بیوی کو پکڑ کے لاتے ہیں اور جنازے کے سامنے وہ کھڑی کی جاتی ہے، اب اسے اپنی زبان سے کہنا ہوتا ہے کہ آپ نے جو میرا مہر دیا نہیں تو میں مہر معاف کر کے آپ کو روانہ کر رہی ہوں۔ مہر بخشوانے کی رسم اسے کہا جاتا ہے، مہر بخشوانے کی رسم۔ کتنی ظالمانہ رسم ہے، کتنی ظالمانہ روایت ہے۔ بیچاری شوہر کی جدائی کے صدمے سے دو چار ہے، اور تم اس کو شادی کے دن کی یاد دلا رہے ہو۔ نعوذ باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ہونا کیا چاہیے؟ ہونا یہ چاہیے کہ اگر کوئی شوہر یوں انتقال کر جاتا ہے کہ اس نے اپنی بیوی کا مہر دیا نہیں ہے، تو دوسرا جو حق قرض کی شکل میں اس کے مال سے نکالا جائے گا تو بیوی کا مہر بھی نکالا جائے گا۔ بیوی کا جو طے شدہ مہر تھا وہ بھی بیوی کو پہلے دیا جائے گا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اور بعد میں پھر یعنی وارث کی حیثیت سے دوبارہ پھر ملے گا، وہ تو مہر دیا گیا۔ تو دوسرا حق ہے قرض، اور تیسرا حق ہے وصیت۔ اس نے جو وصیت کی ہوگی، جیسا کہ ہم وصیت میں انشاءاللہ تعالی گفتگو کریں گے، تو ان تین حقوق کی ادائیگی کے بعد جو مال بچتا ہے تو وہی مال ہے جو وارثین میں تقسیم ہوگا۔ یہ بنیادی بات۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیے کہ جو مال بچوں میں تقسیم ہونا ہے، مرحوم کی اولاد میں تقسیم ہونا ہے، مرحوم کے وارثین میں تقسیم ہونا، ضروری ہے وہ مرحوم کی ملکیت ہو۔ دیکھیے، یہ بھی ہمارے سماج میں یہ بھی بہت بڑی غلطی ہوتی ہے۔ جو مال بچوں میں تقسیم ہونا ہے نا، ضروری ہے کہ وہ مال مرحوم کی ملکیت ہو۔ جو مرحوم کی ملکیت ہے وہی مال ہے جسے تقسیم شامل ہوگی۔ جو مرحوم کی ملکیت نہ ہو وہ مال تقسیم کے دائرے میں نہیں آئے گا۔ کیسے؟ مثال، ایک لڑکا ہے زید، ٹھیک ہے؟ زید کیا کرتا ہے؟ ایک زمین خریدتا ہے۔
جائیداد خریدتا ہے. اب عام طور پر ماں باپ کے احترام میں کوئی بھی بچہ جب زمین خریدتا ہے تو ماں باپ کے احترام میں وہ ماں باپ میں سے کسی کے نام پہ کرتا ہے. چلو میں نے زمین خریدی, میرے باپ کے نام پہ کر دوں. سماج میں اچھا نہیں سمجھا جاتا کہ میرے والد زندہ ہیں, میری ماں زندہ ہے, میں زمین خرید رہا ہوں پہلی مرتبہ اور میں اسے ڈائریکٹ اپنے نام پہ کروں. سماج میں اچھا نہیں سمجھا جاتا. تو اولاد والدین کے احترام اور والدین کی عزت کا تقاضا سمجھتی ہے کہ اپنی خریدی ہوئی جائیداد کو والدین میں سے کسی کے نام پہ کرنا. کبھی ماں کے نام پہ کر دیا, کبھی باپ کے نام پہ کر دیا. اب زید جس نے کہ اپنی خریدی ہوئی جائیداد کو اپنے باپ کے نام پہ کیا ہے, اب بتاؤ کیا یہ جائیداد اس کے باپ کی ہے؟ بالکل نہیں. جائیداد اس کے نام پہ رجسٹر ہوئی ہے باپ کی, پر وہ جائیداد زید کی ہے, اس کا مالک زید ہے. اس نے صرف احتراماً باپ کے نام پہ لکھا ہے. یہ بات یاد رہے, باپ کے نام پہ اس نے لکھوایا ہے احتراماً. دوسرے بچے باپ کے انتقال کے بعد یہ نہ کہیں کہ یہ باپ کے نام کی تھی تو ہم سب اس میں حقدار ہیں. نہیں. اور کبھی الٹا بھی ہوتا ہے. الٹا کیسے ہوتا ہے؟ باپ جائیداد خریدتا ہے اور چونکہ دوسرے بچے سعودیہ میں گلف میں کہیں تھے, اپنی ایک بچہ جو انڈیا میں تھا اس کے نام رجسٹر کرتا ہے. سمجھ رہے؟ اب یہ بچہ سمجھتا ہے کہ میری ہے, چونکہ باپ نے میرے نام پر رجسٹر کرا ہے, میری ہے. نہیں, یہ عاریتاً وہ تمہارے نام پہ انہوں نے رجسٹر کروایا ہے, وہ جائیداد ہے باپ. تو لہذا ملکیت کا تصور بالکل واضح ہونا چاہیے, اور وہی مال تقسیم میراث کے دائرے میں آئے گا جو مال کے مرحوم کی واقعی ملکیت ہو. وہ بس مرحوم کے نام پہ تھا, کسی اور کے کا مال ہے تو پھر تقسیم کے دائرے میں وہ مال نہیں آئے. ہاں الا ہے کہ کبھی اولاد والدین کو گفٹ کرتی ہے. اولاد, زید نے زمین خریدی اور باقاعدہ باپ کو گفٹ کر رہا ہے وہ کہ میری جانب سے آپ کے لیے یہ تحفہ ہے. باپ کو اس نے ہدیہ کیا, ہبہ کیا, تو ٹھیک ہے, وہ مال باپ کا ہوا اور سارے بچے اس میں حقدار ہوں گے. یہ کب؟ جب اس نے باپ کے نام پہ گفٹ کیا ہو تب. ٹھیک ہے. تقسیم میراث کے سلسلے میں دیکھیے, اسلام کا قانون میراث یہ کہتا ہے کہ اسلام مساویانہ تقسیم کا قائل نہیں ہے. اسلام مساویانہ تقسیم کا قائل نہیں ہے, بلکہ اسلام منصفانہ تقسیم کا قائل ہے. مساویانہ تقسیم بسا اوقات ظلم ہوتی ہے. مساویانہ تقسیم کہ سب کو برابر برابر دیا جائے, یہ بسا اوقات یہ تقسیم ظلم ہو جائے. اسلام مساویانہ تقسیم کے بجائے منصفانہ تقسیم کا قائل ہے. اسی لیے اسلام کا قانون کیا ہے؟ للذکر مثل حظ الانثیین, للذکر مثل حظ الانثیین, للذکر مثل حظ الانثیین یعنی لڑکی کو ایک حصہ ملے گا, لڑکے کو ڈبل حصہ ملے گا. زید کا انتقال ہو رہا ہے, زید کا بیٹا بھی ہے, زید کی بیٹی بھی ہے. اگر بیٹے کو 20 لاکھ مل رہے ہیں تو بیٹی کو 10 لاکھ ملیں گے. اسی طرح سے بھائی بہن کا معاملہ بھی, مرحوم کے بھائی کو اگر 20 لاکھ مل رہے ہیں, مرحوم کی بہن کو 10 لاکھ ملیں گے. اور اس تقسیم کو مغربی دنیا اور جو بھی مغربی ذہن سے متاثر لوگ ہیں اور جن کے ذہن مغربی فکر کے زہر سے آلودہ ہیں, وہ کہتے ہیں کہ عورت پہ ظلم ہے. عقل سے کام لو, یہ عورت پہ ظلم نہیں, یہ عین تقاضا عدل ہے, عین تقاضا انصاف ہے. ظلم اس وقت ہوتا جب لڑکے کی مانی لڑکی کو بھی برابر برابر 20 لاکھ, لڑکے کو بھی 20 لاکھ, لڑکی کو بھی 20 لاکھ, اگر یہ تقسیم ہوتی تو تب ظلم ہوتا. کیسے بھائی؟ وہ اس لیے, وہ اس حیثیت سے کہ اسلام میں عورت پر پوری زندگی میں 1 پیسے کی خرچ کی ذمہ داری عائد نہیں کی. یہ بات یاد رکھ. عورت اسلامی نظام میں عمر کے کسی بھی مرحلے میں خرچ کی ذمہ دار نہیں ہے. خرچ کا ذمہ دار جو بھی ہے وہ مرد ہے اور صرف مرد ہے. عورت جب چھوٹی ہوتی ہے باپ اس پہ خرچ کرتا,
جب بڑی ہو کر شادی ہو جاتی ہے شوہر اس پہ خرچ کرتا ہے، بیوہ ہو جاتی ہے بھائی اس پہ خرچ کرتا ہے، یا اولاد اس کی بڑی ہو جاتی ہے بیٹے اس پہ خرچ کرتے ہیں۔ اسلامی نظام میں عورت پر ایک پیسے کی خرچ کی ذمہ داری نہیں ہے، خرچ کا ذمہ دار از اول تا آخر مرد ہے۔ مرد کو بحیثیت باپ بھی خرچ کرنا ہے، مرد کو بحیثیت شوہر بھی خرچ کرنا ہے، مرد کو بحیثیت بھائی بھی خرچ کرنا ہے، مرد کو بحیثیت بیٹا بھی خرچ کرنا ہے۔ بتاؤ جس پہ خرچ کی ذمہ داری ہے، جس پہ خرچ کی ذمہ داری نہیں، اگر دونوں کو برابر برابر دیا جائے تو ظلم ہوگا کہ نہیں؟ ظلم ہوگا۔ عین تقاضائے عدل اور عین تقاضائے انصاف یہ ہے کہ جس پہ خرچ کی ذمہ داری ہے اس کو ڈبل دیا جائے، اور جس پہ خرچ کی ذمہ داری نہیں ہے اس کو کم دیا جائے۔ اسی لیے اسلام نے عورت کے حصے کو کم کیا، اور یہ تو میرا اور آپ کا ظلم ہے۔ کون سی بات؟ میں اور آپ سے مراد سماج، معاشرہ ظلم کرتا ہے عورت پر، عورت کے ولی پر۔ جب شادی کے موقع سے، شادی کی مناسبت سے عورت سے ہم ڈیمانڈ کر کے لیتے ہیں، سمجھ رہے، جسے ہم جہیز کہتے ہیں، جہیز کیا کیا سب نام ہے نا، جوڑے کے پیسے فلا فلا فلا، یہ جو رواج چل پڑا ہے شادی کی مناسبت سے لڑکی سے مانگنا، لڑکی والوں سے مانگنا، لڑکی کے ولی سے ڈیمانڈ کرنا، یہ بدترین ظلم ہے جو مرد کرتا آ رہا۔ لڑکی کا باپ اور لڑکی کا ولی وہ کچھ دینے کا ذمہ دار نہیں، وہ صرف لڑکی کو دینے کا ذمہ دار ہے، وہ لڑکی کو آپ کے حوالے کرنے کا ذمہ دار ہے، ایک پائی دینے کا ذمہ دار نہیں ہے۔ وہ ڈرے وہ لوگ جو شادی کے موقع سے اس طرح کا ڈیمانڈ کر کے لیتے ہیں، یاد رکھیں وہ حرام لے رہے، حرام لے رہے، حرام لے رہے۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، جن لوگوں نے شادی کے موقع سے لڑکی سے ڈیمانڈ کر کے لیا ہے، لڑکی کے باپ سے لیا ہے، لڑکی کے بھائی سے ڈیمانڈ کر کے دباؤ ڈال کے لیا ہے، وہ تیار رہے حشر کی عدالت کی جواب دہی کے لیے۔ حشر کی عدالت میں مجرمین کی صف میں اٹھائے جاؤ گے۔ جنہوں نے بھی شادی کے موقع سے لڑکی سے لیا ہے حشر کی عدالت میں مجرموں کی صف میں اٹھائے جاؤ گے، بات یاد رکھنا۔ اب اس سے بچنا ہو تو کیا کرنا ہے؟ اس سے بچنا ہو تو دو راستے ہیں، جو لوگ لے چکے ان کے لیے بتا رہا ہوں۔ پہلا راستہ یہ ہے کہ آپ لی ہوئی دولت واپس کیجیے، لی ہوئی دولت واپس کیجیے، چونکہ پریشر ڈال کے لیا ہے، دباؤ ڈال کے لیا ہے، مانگ کے لیا ہے، واپس کیجیے۔ نہیں، کم سے کم اتنا ضرور تمہیں کرنا ہے، اپنے سسر سے جا کے معافی مانگو، اپنے سسر سے معافی مانگو، اپنے سالوں سے جس نے بھی دیا آپ کو، جس پہ بھی دباؤ ڈال کے لیے، دنیا میں معافی مانگ لو، کہو بھائی دین نہیں تھا اس وقت، تقوی نہیں تھا اس وقت، شعور نہیں تھا اس وقت، لے چکے، معاف کر دو، درگزر کر دو، اتنا تو کرنا ہی ہے۔ اسلامی نظام میں عورت کبھی بھی زندگی کے کسی مرحلے میں ایک پائی خرچ کی ذمہ دار نہیں ہے۔ اسی لیے اسلام کا قانون کیا ہے؟ قانون میراث للذکر مثل حظ الانثیین، کہ مرد کو ڈبل حصہ ملے گا، دگنا حصہ ملے گا، اور لڑکی کو مرد کا آدھا حصہ ملے گا۔ میراث کے جب مسائل آتے ہیں بھائیوں، اس میں ایک مسئلہ وصیت کا بھی ہے۔ وصیت کا کیا مسئلہ ہے؟ وصیت کا بھی بڑا حساس مسئلہ ہے۔ اسلام مرنے والے کو وصیت کا حق دیتا ہے کہ وہ اپنے چھوڑے ہوئے مال میں وصیت کر جائے، اور کتنے میں کر سکتا ہے وہ؟ کہا ایک ثلث مال، اپنے مال کا جو 1/3 حصہ ہوتا ہے 1/3 کی حد تک وصیت کر سکتا ہے۔ مشہور حدیث ہے بخاری شریف کی، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بیمار ہو گئے ایک مرتبہ۔ حضرت سعد کہتے ہیں کہ مجھے تو لگا کہ شاید یہ مرض الموت ہے اور میری وفات ہو جائے گی، میں انتقال کر جاؤں گا۔ تو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے موت کے ڈر سے صدقہ کرنے کا ارادہ کیا، میں نے پیارے نبی سے کہا جب آپ میری عیادت کے لیے تشریف لائے، اے اللہ کے نبی
میری تو صرف ایک بیٹی ہے، میری صرف ایک بیٹی ہے اور کافی مال ہے میرے پاس، میں اپنا مال صدقہ کرنا چاہتا ہوں، کیا میں اپنے مال کا 2/3 حصہ صدقہ کر سکتا ہوں؟ 2/3 مال صدقہ کر سکتا ہوں؟ پیارے نبی نے کہا کہ نہیں۔ کہا اللہ کے نبی کیا میں اپنا آدھا مال صدقہ کر سکتا ہوں؟ پیارے نبی نے کہا کہ نہیں۔ کہا اللہ کے نبی کیا میں ایک سلس یعنی مال کا 1/3 حصہ صدقہ کر سکتا ہوں، وصیت کر سکتا ہوں؟ آپ نے کہا الثلث والثلث کثیر، کہا کہ سعد ہاں بالکل، ایک سلس مال کی وصیت تم کر سکتے ہو۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ سلس سے بھی کچھ کم کرو تو اچھا ہے، سلس بھی زیادہ ہے۔ بہرحال ایک سلس کی آپ نے اجازت دی۔ پھر آپ نے حضرت سعد سے 2 باتیں کہیں، کیونکہ وہ ڈر گئے تھے نا، وہ سمجھ رہے تھے کہ میری وفات کا وقت آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سعد نہیں، امید ہے کہ ابھی تمہیں بہت کچھ کرنا ہے، بہت کچھ تم کو کرنا ہے، تم سے ابھی زندگی میں بہت سو کو فائدہ ہونا ہے، تم سے ابھی زندگی میں بہت سو کو نقصان ہونا ہے۔ یہ پیشن گوئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور آپ دیکھیے واقعات حضرت سعد اس کے بعد بہت طویل مدت جیے، کافی ان کے بچے ہوئے۔ یہ واقعہ جب ہوا ایک بیٹی تھی، اس کے بعد تو ان کی کافی اولاد ہوئی اور مستقبل میں انہوں نے ماشاءاللہ بڑے کارنامے انجام دیے۔ حضرت عہد خلافت راشدہ کی کا جو مشہور معرکہ ہے جسے قادسیہ کہا جاتا ہے، قادسیہ کی کمان انہی کے ہاتھ میں تھی، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں۔ تو وہی آپ نے اشارہ کیا تھا کہ ابھی تمہاری زندگی کا طویل سفر باقی ہے، تم سے اسلام کو بہت فائدہ ہونا ہے اور کچھ لوگوں کو تم سے نقصان ہونا ہے۔ اور اس کے بعد پیارے نبی نے ایک جملہ کہا، یہ غور کیجئے گا۔ پیارے نبی نے یہ بتانے کے لیے کہ میں زیادہ سے زیادہ کی جو اجازت نہیں دے رہا ہوں، 2 ثلث صدقہ کرنا چاہا اجازت نہ دی، 2 ثلث کی وصیت کرنی چاہیے اجازت نہ دی، اور آدھا مال صدقہ کرنا چاہیے اجازت نہ دی۔ کیوں؟ سبب کیا تھا؟ کہا آپ نے انتظر ورثتك اغنیاء خیر من انتظرهم عالة يتكففون الناس۔ کہا کہ ساتھ اپنے بعد اپنے بچوں کو مالدار چھوڑ جاؤ۔ یہ سنیے گا کتنی بڑی بات ہے۔ لوگ بسا اوقات یہ سمجھتے ہیں، اور وہ لوگ سمجھتے ہیں تو لوگوں کا بھی قصور نہیں۔ علماء مال کا ٹاپک جب بھی آتا ہے، مال پر منفی پہلو سے ہی بولتے ہیں عام طور پہ علماء۔ عورت اور مال 2 ایسے موضوع ہیں کہ جب یہ موضوع چھڑتے ہیں تو ہمیشہ منفی پہلو سے ہی بولا جاتا ہے، مثبت پہ کم بولا جاتا ہے۔ مال کو اسلام نے کس نظر سے دیکھا ہے؟ دیکھیے، آپ نے حضرت سعد سے کہا انتظر ورثتك اغنیاء خیر من انتظرهم عالة يتكففون الناس۔ کہا کہ سعد اپنے بعد اپنے بچوں کو مالدار چھوڑ جاؤ، اپنے بعد اپنے بچوں کو مالدار چھوڑ جاؤ، یہ بہتر ہے اس سے کہ تم انہیں غریب اور کنگال چھوڑ جاؤ اور وہ تمہارے بعد دنیا والوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھرے۔ کیا مطلب؟ اسلام کہتا ہے اتنا کماؤ کہ نہ صرف تمہاری زندگی آرام سے گزرے بلکہ اتنا کماؤ کہ اپنے بعد اپنی اولاد کے لیے بھی چھوڑ جاؤ۔ مال کمانا، مال جمانے سے اسلام کبھی روکتا نہیں۔ ہاں اسلام یہ کہتا ہے کہ مال کمانے والے، مال جمانے والے مال کی محبت میں گرفتار ہو کر حقوق ادا نہیں کرتے، وہاں اسلام مال کی کو فتنہ قرار دیتا۔ حقوق ادا کرتے ہوئے آپ مال جمع کرے، اپنی اولاد کی فکر کرے، اپنے خاندان کی فکر کرے، اسلام ہرگز اس سے روکتا نہیں ہے۔ سمجھ رہے؟ تو بہرحال وصیت ایک ثلث مال میں اس کی اجازت ہے۔ اچھا، وصیت کی 2 بڑی حکمت ہے۔ یہ جو اسلام وصیت کی اجازت دیتا ہے، اس کی 2 بڑی حکمت ہے۔ پہلی حکمت کیا ہے؟ وصیت کے ذریعے سے مرنے والا اپنی آخرت کا کچھ سامان کر لے، مرنے والا اپنی آخرت کا کچھ سامان کر لے، کہے میرے مال میں سے فلاں مسجد کو اتنا دے دو، میرے مال میں سے فلاں مدرسے کو اتنا دے دو۔ سمجھ رہے؟ اس طرح مرنے والا اپنی آخرت کی تیاری کر لے اور آخرت کے لیے صدقہ کر جائے، ایک تو ہی۔ اور وصیت کی ایک دوسری بڑی حکمت ہے۔ وصیت کی دوسری بڑی حکمت کیا جانتے ہیں؟ کہ دیکھو کچھ رشتہ دار ایسے ہوتے ہیں کہ وہ وارث نہیں ہوتے، کچھ رشتہ دار ایسے ہوتے ہیں کہ وراثت کے راستے سے مال انہیں نہیں ملا کرتا۔ اسلام چاہتا ہے کہ مرنے والا وصیت کے راستے سے ان کو دے جائے،
میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں جو پریکٹیکل مثال اور جو سماج میں بہت پیش آتا ہے. ایک شخص ہے زید, اس کے 2 بیٹے ہیں, خالد, حامد, ٹھیک ہے, باپ کا نام ہے زید, ایک بیٹا ہے خالد, ایک بیٹا ہے حامد. ہوا یہ کہ زید کی زندگی میں خالد حامد دونوں کی شادی ہوئی, دونوں کی اولاد ہوئی, اور زید کی زندگی میں زید کی پہلی اولاد خالد کا انتقال ہو گیا. ٹھیک ہے, زید کی زندگی میں زید کا جو پہلا بیٹا خالد ہے, جس کی بیوی ہے, جس کے بچے ہیں, خالد کا انتقال ہو گیا. اب آپ اسلام کے قانون میراث کے تحت جب جائیں گے نا, تو کل کے روز جب زید کا انتقال ہوگا تو یہ جو خالد کی اولاد ہے, یعنی زید کے یتیم پوتے ہیں, زید کی بیوہ بہو ہے, ان کو مال نہیں ملے گا. کیوں نہیں ملے گا؟ اس لیے نہیں ملے گا کہ زید کی ایک دوسری نرینہ اولاد حامد زندہ ہے. زید کی دوسری نرینہ اولاد حامد کے زندہ ہونے کی وجہ سے جو خالد زید کی زندگی میں مر چکا, اس کے جو یتیم بچے ہیں, اس کی جو بیوہ بیوی ہے, اس کو مال وراثت کے راستے سے نہیں ملے گا. اب ظاہر بات ہے, عقل تقاضا کرتی ہے, ہمدردی تقاضا کرتی ہے, غمخواری تقاضا کرتی ہے, رحم کا تقاضا ہے کہ زید کے یہ جو 2 یتیم پوتے ہیں, زید کی جو یہ بیوہ بہو ہے, ان کو بھی ملنا تو چاہیے, کچھ تو ملے. ہاں ملے گا, اسی کے لیے اسلام نے زید کو وصیت کا حق دیا ہے. وراثت کے راستے سے وراثت کے راستے سے زید کے یتیم پوتوں کو نہیں مل رہا ہے, تو وصیت کے راستے سے زید انہیں دے سکتا ہے. زید مرنے سے پہلے وصیت کر دے کہ میرے مال میں سے میرے انتقال کے بعد میرے جو 2 یتیم پوتے ہیں, میری جو بیوہ بہو ہے, میرے مال میں سے 1/3 یا کتنا ان کو دے دیا جائے. یہ وصیت کی بہت بڑی حکمت ہے کہ وارثین میں سے جو لوگ وراثت کے راستے سے حقدار نہیں ہوتے ہیں اور وہ ضرورت مند ہوتے ہیں, مرنے والا وصیت کے راستے سے انہیں دے جائے. یہ 2 بڑی حکمت ہے. سب سے پہلی حکمت تو صدقہ, اور افضل تو یہ ہے, دیکھیے کہ انسان کو چاہیے کہ صدقے میں تاخیر نہ کرے, صدقے میں تاخیر نہ کرے, زندگی ہی میں صدقہ کر دے. وہ وصیت کیا ہے؟ یہ موت کے بعد کا صدقہ ہے وصیت. اور زندگی میں اگر آپ خرچ کرنا چاہیں تو اس وقت آپ کو اپنے پورے مال پہ اختیار رہتا ہے. صحت اور تندرستی کی حالت میں اگر آپ صدقہ کرنا چاہیں نا, آپ اپنا پورا مال بھی دے سکتے ہیں جبکہ آپ صحت مند ہو, تندرست ہو. وصیت میں جب آپ جاتے ہیں, وصیت کے راستے سے آپ صدقہ کریں گے تو آپ کے مال پر آپ کا اختیار باقی نہیں رہے گا, کیونکہ 2/3 مال آپ کے وارثین کا ہو چکا, اور آپ کا اختیار صرف 1/3 پہ باقی رہے گا, 1/3 پہ باقی رہے گا. جبکہ صحت اور تندرستی کی حالت میں اگر آپ صدقہ کرو گے تو آپ کو اپنے کل مال پہ اختیار ہے, چاہو تو آپ کل مال بھی صدقہ کر سکتے ہو. اسی لیے حدیث میں آپ سے نے کیا کہا, جب آپ سے پوچھا گیا افضل صدقہ کیا ہے, تو آپ نے کہا افضل صدقہ یہ ہے, صدقے کی افضل شکل یہ ہے, ان تصدق وانت صحیح شحیح تأمن الغنى وتخشى الفقر. سب سے افضل صدقہ یہ ہے کہ تندرستی کی حالت میں صدقہ کرو, جب ابھی جینے کا حوصلہ ہے تب صدقہ کرو, ابھی زندگی کا طویل سفر تمہارے سامنے باقی ہے تب صدقہ کرو. سمجھ رہے؟ ہاں, اس وقت صدقہ کرنا زیادہ افضل ہے. آپ نے کہا وَلَا تُمْهِلْ حَتَّى إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومِ قُلْتَ لِفُلَانٍ كَذَا وَلِفُلَانٍ كَذَا وَقَدْ كَانَ لِفُلَانٍ. کہا کہ صدقہ کرنے میں تاخیر مت کرو کہ تمہاری جان جب حلق تک آ جائے اور تب تمہیں صدقہ یاد آئے اور تب بیٹھ کے وصیت کرو, فلاں کو اتنا دے دو, فلاں کو اتنا دے دو, فلاں کو اتنا دے دو, جبکہ تمہارے فلاں فلاں کہنے سے پہلے وہ کسی اور فلاں کا ہو چکا ہے, یعنی وارثین کا ہو چکا ہے. اسلام یہ چاہتا ہے کہ انسان بہتر ہے کہ اپنی زندگی میں صدقہ کرے. کیوں بھائی؟
آپ وصیت کر کے جاتے ہیں. ابھی ہم بتا رہے تھے کہ بعض اولاد سبھی نہیں، بعض اولاد بڑی بے وفا ہوتی ہے، بڑی بے وفا نکلتی ہے، وصیت نافذ نہیں کرتی. آپ نے چاہا کہ صدقہ ہو اور وصیت کر کے گئے، اولاد نافذ نہیں کرتی. سمجھ رہے؟ اس لیے اپنی زندگی میں آپ کر جاؤ، اولاد پہ زیادہ تکیہ مت کرو. اسی لیے شریعت کا یہ بھی حکم ہے بھائیو کہ جب وصیت کرنا ہو نا، شریعت کا حکم ہے کہ وصیت کو رائٹنگ میں لا دو، تحریری شکل دے دو، صرف زبانی نہ ہو. جب رائٹنگ میں ہوتی ہے، اچھا رائٹنگ میں لا لو، اس پہ 2 گواہ مقرر کر لو. جب وصیت تحریری شکل میں ہوتی ہے نا تو اس بات کی ضمانت ہوتی ہے کہ انشاءاللہ یہ نافذ ہو کر رہے گی. اور دوسری بات وصیت کے سلسلے میں شریعت یہ کہتی ہے وصیت کرنے کے لیے موت کا انتظار نہیں ہونا چاہیے، وصیت کرنے کے لیے بڑھاپے کا انتظار نہیں ہونا چاہیے، وصیت کرنے کے لیے مرض الموت کا انتظار نہیں ہونا چاہیے. وصیت کب ہوتی ہے جانتے ہیں؟ جب آپ کا ارادہ ہوا، عمر کے کسی بھی مرحلے میں ہیں آپ، جب آپ کا ارادہ ہوتا ہے کہ میرے مال میں سے میری موت کے بعد فلاں کام ہونا چاہیے، جب آپ مضبوط ارادہ کر لیتے تو شریعت کہتی ہے جب ارادہ ہوا، ارادہ ہونے کے بعد 3 دن بھی نہیں گزرنے چاہیے، لکھ دینا چاہیے آپ کو وصیت. ابن عمر رضی اللہ عنہ جو حدیث کے راوی ہیں وہ تو کہتے تھے کہ میں سوتا ہوں تو میری وصیت میرے تکیے کے نیچے ہوتی ہے. اپنی زندگی میں لکھا رکھی تھی ابن عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی وصیت. امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی وفات سے 20 سال پہلے وصیت لکھ رکھی، بہت ساری باتوں کی انہوں نے وصیت کی. تو بہرحال یہ تقسیم میراث کا جو مسئلہ ہے بہت ہی حساس مسئلہ ہے، اور اس میں شریعت کی بہت زیادہ خلاف ورزیاں ہمارے سماج اور معاشرے میں ہوتی ہیں. اس سے ہمیں بچنا چاہیے. مال کی حرص، مال کی ہوس اچھی چیز نہیں ہے. مال ایک ضرورت ہے، اسے ضرورت کی حد تک رکھیں. مال کے غلام نہ بنے، مال کے اسیر نہ بنے. مال آپ کی جیب میں رہے ٹھیک ہے، مال آپ کے ہاتھ میں رہے ٹھیک ہے، مال آپ کے دل میں جگہ نہ بنائے، کیونکہ اگر وہ دل میں جگہ بنا لیتا ہے تو حقداروں کے حقوق کی ادائیگی میں یہ مال کی محبت رکاوٹ بنتی ہے. بہرحال اپنے محدود وقت میں میں نے یہ چند نکات اپنے موضوع پر ذکر کرنے چاہے. رب العزت سے میں دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم مجھ کہنے والے کو اور آپ سبھی سننے والوں کو دین کے اور شعبوں کی طرح تقسیم میراث کے سلسلے میں بھی کتاب و سنت کی تعلیمات کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے.